ایک سچی تاریخی کہانی راجہ پورس اور سکندر اعظم 4 صدی قبل مسیح کا دور تھا۔ پنجاب کی سرزمین پر دریائے جہلم کے کنارے ایک عظیم راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام پورس تھا۔ وہ لمبا تڑنگا، بہت دلیر اور اپنی قوم کا فخر تھا۔ اس کی سلطنت دریائے جہلم سے دریائے چناب تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سپاہی اسے جان سے زیادہ مانتے تھے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر مقدونی مشرق کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے ایران کو فتح کیا، کابل اور خیبر کو روندا اور آخرکار ہندوستان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جب سکندر کو معلوم ہوا کہ جہلم کے پار ایک طاقتور راجہ پورس اس کا راستہ روکے کھڑا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اسے شکست دے کر آگے بڑھے گا۔ موسلا دھار بارش کا موسم تھا، جہلم کا پانی ابل رہا تھا۔ سکندر نے اپنی فوج کو دریا پار کرانے کے لیے ایک چال سوچی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اوپر کی طرف ایک پوشیدہ جگہ سے دریا پار کر گیا اور پورس کی فوج کے پیچھے جا پہنچا۔ جب سورجن لا تودون وعظم فوجأ من سامنت، پورس نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھیوں پر سوار کیا تھا۔ ہاتھیوں کی چیخیں اور تلواروں کی جھنکار سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ سکندر کے گیوڑ سوار تیزی سے حملہ کر رہے تھے مگر پورس کے ہاتھیوں نے ان کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ خود راجہ پورس ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا اور وہ جیسے کوئی زندہ پہاڑ میدان میں گھوم رہا تھا۔ اس کی بہادری دیکھ کر سکندر کے سپاہی بھی حیران تھے۔ لعبت شدید و آخر کار تعداد اور چالاکی میں برتری کی وجہ سے سکندر کی فوج غالب آ گئی۔ پورس زخمی ہوا اور گرفتار ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اس سے پوچھا، ای ورس، تم نے شکست مان لی ہے، اب تمہیں میرے ساتھ کیسا سلوک چاہیے؟ پورس نے نڈر ہو کر سر اٹھا کر جواب دیا، جیسا ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ سنرسندر بت متاثر ہوا۔ اس نے پورس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کی سلطنت اسے واپس کر دی اور اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ سکندر نے کہا کہ پورس جیسا بہادر اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سچی تاریخی کہانی آج بھی بہادری، عزت نفس اور دشمن کی بڑائی تسلیم کرنے کی مثال ہے۔ راجہ پورس کا نام پنجاب کی سرزمین پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔